سورۃ المطففین، پارہ نمبر 21، استغفر اللہ، پارہ نمبر 30۔ سورۃ المطففین، پارہ نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المطففین ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 86 نمبر پر ہے اور پرانی ترتیب میں ہمارے سامنے 83 نمبر ہے۔ ایک رکوع ہے اور 36 آیات ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ انفطار میں تھا کہ مجرمین جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، تو اب سورہ مطففین میں بتایا کہ ان کے نام بھی وہاں ایک رجسٹر میں ہوں گے اور ان ناموں کو بھی کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ انفطار میں عقائد کی اصلاح کا بیان تھا اور یہاں اس میں جو ہے نا وہ معاملات کی اصلاح کا بیان ہے۔ اور اس کا نام مطففین اس لیے ہے کہ اس کے پہلی آیت میں لفظ مطففین ہے، جس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی 4 مضامین ہیں۔ شروع میں کم تولنے والوں کے لیے وعید ہے، اور دوسرا بدکاروں کا ٹھکانہ اور ان کی روحوں کا ٹھکانہ اور ان کا قید خانہ، اس کا بیان ہے، اور پھر ان کے متعلق 5 چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 3، نیکوکاروں کی جو روحیں ہیں ان کا ٹھکانہ بتایا کہ اعلیٰ علیین میں ہے، اور ان کو اور اسی طرح وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کو کیا کچھ ملے گا۔ اور چوتھا مضمون جو آخر میں ہے وہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے اور مسلمان ان کے ساتھ مذاق کریں گے۔ اب سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، تو وہاں چونکہ تاجر لوگ بہت زیادہ تھے، تجارت پیشہ تھے، مدینہ میں غلہ بھی بہت زیادہ تھا، کھجوریں، ہر چیز، تو وہاں کچھ لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ میں کمی بیشی کرتے تھے، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز ناپ کے دینا ہوتی تو کم دیتے، اور اگر کسی سے لینا ہوتا تو زیادہ پورا لے لیتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہ حالات دیکھے، ان کو روکا، اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ویل للمطففین، خرابی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ناپ میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ ویل جو ہے نا، اس کا معنی ہلاکت، تباہی، بربادی، جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے۔ اور المطففین یہ تطفیف سے ہے، اس کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ حقوق العباد اس میں ضائع ہوتے ہیں اور حقدار کو اس کا حق پورا نہیں ملتا۔ اور پھر یہ جو تطفیف ہے یہ صرف یہ نہیں کہ بھئی غلہ ناپ کے دینے میں ہے، اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی کم کرتا ہے تو یہ حرام ہے، قطعی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر کہیں نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس میں بھی اگر وہ ڈنڈی مارتا ہے، وہاں بھی پورے طریقے سے ملازمت نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی تطفیف میں شامل ہے۔ اور اگر کسی بھی منصب پہ کوئی آدمی ہے، اگر اس میں گڑبڑ کرتا ہے تو وہ اس تطفیف میں شامل ہے، یعنی اس کو اپنی بساط کے مطابق اپنی وہ جو ملازمات ہے اس کو پورا ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ عبادات میں بھی تطفیف ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا، تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ لقد طففت فی الصلاۃ، آپ نے نماز میں ڈنڈی ماری ہے، آپ نے نماز میں جو ہے نا چوری کی ہے، کمی بیشی کی۔ تو اس لیے یہاں تطفیف کا معنی ہے کم کر کے دینا، تو فرمایا نا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے ناپ میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ تطفیف کا معنی ہوتا ہے نا تھوڑی سی کمی، یعنی تھوڑی چیز کو ویسے تطفیف کہتے ہیں۔ تو چونکہ انسان جو ہے نا وہ جب ناپ میں ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں، تو وہ تھوڑی بہت ہی ڈنڈی مارتا ہے نا، لیکن اس سے وہ اپنا جو ہے نا وہ سارا نظام خراب کر لیتا ہے۔
اچھا الذین وہ اذا اکتالوا جب ناپ کر لیں علی الناس سے لوگوں پر سے یستوفون تو پورا پورا لیں وَإِذَا اور جب کالوہم کیل کر کے دیں ان کو ناپ کر کے دیں اوزنوہم یا تول کے دیں ان کو تو یخسرون گھٹا دیتے ان لوگوں سے اگر کوئی چیز ناپ کے لیتے ہیں نا پورا پورا لیتے ہیں لیکن اگر لوگوں کو کوئی چیز دینا ہے تو کیل کہتے ہیں وہ سا جس طرح پنجابی میں دھڑوپا ہوتا ہے یہ گندم والوں کے پاس اس کے ساتھ ناپ کے دینا اور اوزنو وزن کا معنی تولنا کانٹے جو ترازو اس میں تولنا اور جب وہ کیل کر کے دیتے ہیں لوگوں کو یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون گھٹا دیتے ہیں الا یظن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ناپ میں کمی کرنے والے ہیں انہیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن زندہ ہو کے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے فرمایا اگر یہ اس چیز کو ذہن میں لے آئیں اور اس وقت کو خیال کر لیں تو پھر کوئی بھی آدمی جو ہے نا وہ یہ ناپ میں کمی بیشی کر ہی نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ جس میں انسان بالکل ہر طرف سے بے بس ہو جائے گا کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا صرف اس کی اپنی جان ہوگی اور رب ذوالجلال کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور وہاں پر جو ہے نا اس نے جواب دینا ہے اگر اس وقت کو سوچ لینا تو پھر انسان کچھ بھی یعنی یہ ناپ میں کمی نہ کر سکے لیکن اس دن کا جو ہے نا وہ کسی کے اندر یقین ہی نہیں ہے اور پھر فرمایا لیوم عظیم بڑے دن میں کتنا بڑا دن ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے کہ بھئی یہ 50,000 سال کا 50,000 سنہ مما تعدون فرمایا جو تمہارے سال ہیں جو تم شمار کرتے ہو ایک دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کفار کے لیے تو اس بڑے دن میں فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا وہ جانتے نہیں ہیں کیا اس کی فکر نہیں ہے وہ دن کے جس دن سارے کے سارے لوگ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے اللہ اور وہ اتنا سخت دن ہوگا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میدان محشر میں رب کے سامنے جمع ہوگی اور سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر آدمی جو ہے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا فرمایا کسی کا ٹخنے تک ہوگا کسی کا گھٹنے تک ہوگا کسی کا ناف تک ہے کسی کا سینے تک ہے کوئی کانوں تک ڈوبا ہوگا ہاں پسینہ اتنا سخت یہ صحیح مسلم کی حدیث فرمایا کہ پسینے میں شرابور ہوں گے وجہ یہ ہے کہ پسینہ خود ہی نکل کے اپنا جو ہے نا وہ انسان ہر آدمی کے اعمال کے بقدر وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا جتنا زیادہ گناہ گار ہے اتنا زیادہ جو ہے نا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین اللہ اکبر الا یظن کیا وہ نہیں جانتا الا یظن کیا نہیں جانتے یا نہیں گمان کرتے اولئک وہ انہم کہ بے شک وہ مبعوثون اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے یوم جس دن یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین رب کے سامنے اللہ کے سامنے جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تو اس دن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا ابھی سے پیچھے گزرانا سورہ نازعات میں کہ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى کہ جس نے سرکشی کی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا آخرت کی توجہ ہی نہ کی فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے لیکن ساتھ فرمایا نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا تو فرمایا فإن الجنة هی المأوى جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا نا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو یہاں بھی اسی طرف توجہ دلائی کہ اگر اس دن کا سوچ لے گا تو پھر یہ ناپ میں کمی نہیں کرے گا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین یہ کلا خبردار ہرگز نہیں یعنی مطلب ہے کہ یہ بات بالکل بھی نہیں کہ تم جس طرح چاہو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہو ناپ میں کمی بیشی کرتے رہو اور پھر ایسا وقت بھی نہ آئے کہ جس وقت پہ تو تم سے جو ہے نا وہ تمہارے ظلم کی باز پرس ہو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا لازماً اگر تم اللہ کے احکامات کے خلاف کرو گے ناپ میں کمی کرو گے تو ایسا دن ضرور آئے گا جس دن تم سے جو وہ پوچھو گی اس دن کو ذہن میں رکھو اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو فجار ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہے اب عربی میں سجنن کہتے ہیں
جہل کو، قید خانے کو۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ اور گرامر کے اعتبار سے سجین اسی سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ قید خانہ جو انتہائی سخت ترین شدید ترین عذاب والا ہو، اور وہ جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ جو فجار ہیں، اور فجار کی پھر دو قسمیں، ایک فجار وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا علل اعلان انکار کرنے والے ہیں، وہ کفار ہیں، اور دوسرے فجار وہ ہیں جو احکامات کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ فساق ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ نامہ اعمال سجین میں ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جہنم ہے، جن لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس رجسٹر میں ان کے نام ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح جیل خانہ ہوتا ہے نا، تو اس پہ وہ باقاعدہ رجسٹر تیار ہوتا ہے، اس میں ان کے وہ سب کے نام لکھ کے ہوتے ہیں، بھی فلاں کو اتنی قید ہے، فلاں کو یہ ہے۔ اسی طرح فرمایا جو جہنم میں جانے والے ہیں تو دائمی رہنے والے ہیں، جن کو سخت ترین عذاب ہونا ہے، باقاعدہ ان کے وہاں نام لکھے ہوں گے اور وہ اپنے نام کو نکال نہیں سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آگے خود وضاحت کرتی ہے نا کہ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ اور یہاں پر کتاب مرقوم بعض نے کہا ہے مہر لگا ہوا دفتر ہے، یعنی ایسی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ بھئی اس سے اپنا نام کوئی نکال نہیں سکے گا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا سجین جو ہے نا، یہ ساتوں زمینوں سے نیچے ایک قید خانہ ہے، جہاں پر جو کفار اور فجار ہیں ان کی روحوں کو قید کیا جائے گا، اور وہیں وہ ان کا نام، وہیں ان کا وہ رجسٹر بھی ہوگا جہاں اس کے نام جو ہے درج ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ سجین بڑا سخت مقام ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ کلا، خبردار، ان بے شک کتاب الفجار، بدکاروں کا اعمال نامہ یعنی ان کا رجسٹر، لفی سجین، البتہ سجین میں ہے۔ وما ادراک کا، تمہیں کیا معلوم، ما سجین، سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے، ایک لکھی ہوئی رجسٹر ہے، مرقوم رقم سے لکھا ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں مرقوم مختوم کے معنی میں ہے، یعنی وہ جس پہ مہر لگی ہو، جس کو سیل کیا ہوا، اس سے کوئی آدمی نام نکال نہیں سکے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب آگے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا انکار کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے، قرآن کو جھٹلانے والا ہے، قیامت کو جھٹلانے والا ہے، فرمایا اس یعنی قیامت والے دن ان کے لیے بڑی ہلاکت اور تباہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ قیامت کو صرف وہی آدمی جھٹلا سکتا ہے کہ جو ایک حد سے گزرنے والا ہو، جس کو یعنی اللہ کا خوف ہی نہ ہو، اور اسیم، بہت زیادہ گناہ گار ہو، یعنی گناہ کر کر کے وہ گناہ اس کے دل پہ اثر انداز ہو کر دل کو بالکل سیاہ کر دیا، وہ بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا انسان جو ہے نا وہ انکار کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ وہ اتنا یعنی ظالم ہے کہ جب اس کو قرآنی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو پہلوں سے قصے چلے آ رہے ہیں، کہ پہلوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے بھی اور ان سے بھی پہلے لوگوں سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں کہ بھئی قیامت آئے گی، اس میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ان میں سے کسی کو پوچھ گچھ نہیں ہوئی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی جہنم میں گیا ہو اور اس کو پوچھ گچھ ہوئی ہو۔ یہ پرانے قصے کہانیاں چلے آ رہے ہیں، لہٰذا اب بھی ہم ان کو اسی طرح سنتے ہیں، ہم ان پہ کوئی ایمان نہیں لاتے۔ یا جس طرح پہلی قوموں کے واقعات ان کو سنائے جاتے خوف دلانے کے لیے، تو وہ کہتے جی یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑا ہی بدبخت قسم کا آدمی تھا، نضر بن حارث، وہ یہ عجم کی طرف گیا نا، روس وغیرہ ادھر یہ عراق ان علاقوں میں، تو یہاں سے وہ گانے بجانے والی عورتیں بھی لے کر آیا اور ساتھ دیگر بھی وہ موسیقی کا سارا سامان لے کر آیا، اور پھر وہ لوگوں سے کہتا تھا بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نعوذ باللہ قوم عاد سمود کے قصے سناتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، آؤ یہ میری گانے والی ہے، اس کے گانے میں سنو اور محظوظ ہو، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ تم پہ آگے بات نہیں ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، یعنی اتنے وہ ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلوئی، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین، وہ، یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، قیامت کے دن کو، یعنی روز جزا کو جو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا یقین ہی نہیں۔ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو یعنی روز جزا کو، الا، مگر، کلو، ہر وہ شخص، معتدن، جو حد سے بڑھنے والا ہے، اثیم، انتہائی گناہ گار ہے، گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے۔
اثیم، یعنی یہ مبالغہ کا صیغہ اور ساتھ اس کو یہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور اثیم کا معنی انتہائی گناہ گار، وہ کہ جس کے اندر گناہ جو ہے نا وہ سرایت کر چکا ہو، رگ و ریشہ میں گناہ سرایت کر چکا ہو۔ ایک ہوتا ہے نا آثم، اس میں فاعل گناہ گار، گناہ کرنے والا، اسیم صفت مشبہ مبالغہ کہ جو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہو، حد کو پہنچ جائے۔ اس سے مراد کفار ہیں کہ جو ہر وقت رب ذوالجلال کی نافرمانی میں لگے رہتے۔ اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قال کہتا ہے اساطیر الاولین یہ پہلوں کے قصے ہیں، کلا اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ پہلوں کے قصے نہیں ہیں، اسے جو ہے نا وہ قیامت کو نہیں جھٹلانا چاہیے، قیامت بھی آئے گی اور یہ قرآن سچا ہے، بلکہ بات یہ ہے رانا زنگ چڑھ گیا ہے، اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون اس کے بدلے جو وہ کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے، بلکہ رانا زنگ چڑھ گیا ہے، اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر، ما اس کے بدلے، کانوا یکسبون جو وہ کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کرتے تھے، تو اصل میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ اور کر لیتا ہے، وہ ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، کرتے کرتے جب گناہوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کیے کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے حدود کو تجاوز کرنے کی وجہ سے اب ان کے دل جو ہے نا وہ سیل ہو گئے ہیں، مور جباریت لگ گئی ہے۔ اب اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس انسان کو ہدایت کی طرف توفیق ہی نہیں ہوتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ پہلے بارے میں کہ جو کافر ہیں اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ہٹ درمی پہ ہیں، فرمایا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مور لگا دی ہے، کانوں پہ مور لگا دی، آنکھوں پہ پردہ آ گیا، اب فرمایا وہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جب حالت ہو جائے نا تو یہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور پھر یہ حالت، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہوتی، بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں، اور نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی۔ یہ جب حالت آ جائے تو اس سے جو ہے نا وہ واپسی بڑی ہی ناممکن ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ توبہ بھی کرتا ہے، توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، کل جمعہ میں گزرا نفس لوامہ، کہ یعنی ملامت کرنے والا لفظ، گناہ ہو گیا فوراً ملامت کیا، توبہ کی توفیق ہوگی۔ لیکن نفس امارہ جو ہے نا گناہوں پہ جو ابھارنے والا ہے، جو گناہوں کی طرف انسان کو گناہوں کا جو ہے وہ عادی بنا دیا ہے، اور گناہ پہ ندامت ہی نہیں، تو پھر توبہ بھی کی توفیق ہی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمایا کلا خبردار، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائیں۔ قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحابہ نے عرض کیا، سوال کیا کہ اللہ کے محبوب ساری دنیا اکٹھی ہوگی وہاں تو کس طرح اللہ کو دیکھیں گے، بھیڑ ہو جائے گی؟ تو فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، یعنی جس طرح تم یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، ہر آدمی جہاں بھی ہے، جس کونے میں ہے، جس خطے میں ہے، آرام سے اپنی جگہ سے دیکھ لیتا ہے، کوئی بھیڑ نہیں ہے، اسی طرح فرمایا تم اپنے رب کو بھی سامنے دیکھو گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رب ذوالجلال جنت میں ساری نعمتیں دینے کے بعد پوچھیں گے بھئی کچھ اور چاہیے، تو لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، آپ نے ساری نعمتیں ہمیں دے دی، اور کیا رہ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جی اب میں آپ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرنے لگا ہوں، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو سارے جنتی بڑے خوش ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے، اور اللہ کے دیدار کی جو
ایک لذت ہوگی، وہ جنت کی نعمتوں کو بھی بلا دے گی۔ تو یہ ایمان والوں کو نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو کافروں کے بارے میں فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ خبردار بے شک وہ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہوں گے، یعنی اللہ کا انہیں دیدار نصیب نہیں ہوگا، اوٹ میں ہوں گے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور پھر فرمایا ثم پھر انہم بے شک وہ لصال الجحیم البتہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم پھر یقالو کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جہنم میں ڈال کے کہا جائے گا نا جی کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، کہتے تھے بھائی جہنم آنا ہی نہیں، یہ ہے، فرمایا اب اس کے مزے لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔